ایک ایسی طاقتور اور قد آور قوم جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے گھر بناتی تھی۔ یہ قوم گمراہی اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی اور اللہ کے نبی پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے صرف ایک خوفناک چنگھاڑ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، سوائے ان چند لوگوں کے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کی سبق آموز کہانی، جس کا ذکر قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فاروق ہسٹوریکل وائس میں تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں فاروق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں فاروق ہسٹوریکل وائس۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جنہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا تعلق قوم سمود سے ہی تھا، جو حجر، حجاز اور شام کے علاقوں میں آباد تھی۔ قوم سمود بت پرستی، شرک، نافرمانی اور غرور میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اللہ نے انہیں ایک خدا کی عبادت کی طرف بلانے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود نہایت طاقتور تھی، لوگ طویل العمر تھے، فن سنگ تراشی اور تعمیرات کے ماہر تھے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں نہایت مہارت سے مکانات بناتے تھے۔ قرآن کریم کی سورۃ الفجر میں ان کی صلاحیت کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی بنائی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات شام اور حجاز کے درمیان آج بھی پائے جاتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو تحقیق کے دوران وہاں ایک ایسا مکان بھی ملا ہے جسے شاہی حویلی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں متعدد کمرے تھے اور ایک بڑا حوض تھا، اور یہ پوری عمارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کھنڈرات کا تذکرہ عرب کے مشہور مورخ مسعودی نے بھی کیا ہے۔ قوم سمود کے افراد نہایت آسودہ حال تھے۔ مال و دولت کی فراوانی سے ان کی معاشی حالت بہت اچھی تھی۔ انہیں عیش و عشرت کا ہر سامان میسر تھا، لہذا ان میں وہ تمام اخلاقی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں جو عموماً طاقت و قوت کے نشہ میں بدمست لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انہیں اپنی دولت اور جسمانی قوت پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام انہیں بار بار سمجھاتے اور نصیحت فرماتے رہے، مگر قوم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ لوگوں کا بغض و عناد بڑھتا رہا اور انہوں نے آپ کی شدید مخالفت شروع کر دی۔ البتہ ایک مختصر جماعت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ارباب اختیار اور امیر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ معاشی طور پر کمزور لوگوں میں حضرت صالح علیہ السلام کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اور اللہ کے پیغمبر کو غلط ثابت کرنے کے لیے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ اگر واقعی اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان لوگوں کی فطرت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ واضح نشانی دیکھ لینے کے بعد بھی تم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہو اور بت پرستی ترک نہ کرو۔ قوم کے کچھ سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تیری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ ان بت پرست سرداروں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو، اور جب حضرت صالح ان کے مطالبہ کے مطابق معجزہ دکھانے میں ناکام رہیں گے تو وہ ان کے پیروکاروں کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا جھوٹا دعوے دار ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا اپنی محدود عقل و فہم کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ سامنے پہاڑ میں سے ایک ایسی اونٹنی ظاہر ہو جو اسی وقت بچہ دے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کی استدعا قبول فرمائی اور پہاڑ میں ایک
ٹھوس چٹان پھٹ گئی جس میں سے ایک نہایت عظیم اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ اس اونٹنی کا نام ناکا تھا۔ ناکا جس پہاڑی سے نکلی تھی اس پہاڑی کا نام تبا تھا۔ حق و صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر کچھ لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ کی کہ دیکھو یہ نشانی تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پانی کی باری مقرر کی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا، اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا ان کے جانور چشمے کے پانی کو استعمال نہیں کریں گے، جبکہ ہفتہ کے باقی دن وہ لوگ اور ان کے جانور چشمے کا پانی استعمال کریں گے۔ چنانچہ یہ معمول بن گیا، اونٹنی اور اس کا بچہ ایک روز چشمے کا پانی استعمال کرتے، اور اس روز کسی اور کو چشمے کا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ اونٹنی کا دودھ اپنے استعمال میں لاتے اور اس کے بدلے اونٹنی اپنے بچے سمیت بلا روک ٹوک چراگاہوں میں چرتی رہتی۔ آل سمود زور آور قوم تھی۔ اگرچہ وہ لوگ اپنے وعدے پر قائم تھے، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ و حق انہیں بالکل پسند نہ تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے تو وہ پہلے ہی نالاں اور بیزار تھے، اب اونٹنی اور اس کے بچے کی وجہ سے ان پر پانی کے استعمال پر ایک روز کی پابندی بھی لگ چکی تھی۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ بس انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا، اور اس ناپاک منصوبہ پر عمل درآمد کرنے کے لیے چند افراد کو آمادہ کر لیا۔ ایک روز جب اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی، انہوں نے موقع پا کر اس کو مار ڈالا۔ وہ جب اونٹنی کو مارنے میں مصروف تھے تب اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند ایک نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہ آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر کربناک آواز سے چلانے لگا، اور اسی پتھر میں داخل ہو گیا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اس واقعہ کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو۔ غصے اور انتقام کے جذبہ نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کا بڑا غم تھا، اور اب حجت تمام ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اب عذاب آنا ہی تھا، لہذا حضرت صالح نے اپنی قوم کو مطلع فرمایا کہ اب تمہارے پاس عیش و عشرت کے صرف 3 دن باقی ہیں، اس کے بعد ایک سخت عذاب تم پر نازل ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے کوچیں کاٹ ڈالیں تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 65۔ حضرت صالح کی بات سن کر وہ لوگ ہنسی مذاق کرنے لگے اور تنزیہ پوچھنے لگے کہ یہ 3 دن ہم کیسے گزاریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے دن رنگ سرخ ہو جائے گا، اور تیسرے دن تمہارے چہروں پر نحوست پوری طرح عیاں ہو جائے گی، یعنی وہ سیاہ پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ اور پھر جب تینوں دن ایسا ہی ہوا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اب کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ ابھی چوتھے دن کا سورج طلوع ہی ہوا تھا کہ آسمان سے ایک بہت تیز چیخ کی آواز چنگھاڑ کی صورت میں بلند ہوئی، جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور دل دہلا دیے۔ ساتھ ہی ایک خوفناک زلزلہ آیا۔ چیخ کی آواز کے ساتھ ہی ان کی روحیں جسموں کا ساتھ چھوڑنے لگیں اور وہ اپنی اپنی جگہوں پر اونھے پڑے سسک سسک کر ختم ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں افراد پر مشتمل نہایت قوی اور طاقتور قوم جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ڈھیر ہو چکی تھی۔
اور کفر و شرک میں مبتلا، غرور و تکبر میں ڈوبے لوگوں کا شاندار اور بارونق شہر خاموشہ میں تبدیل ہو کر ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا، تو وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو محفوظ رکھا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی سمود سے گزر۔ مسند احمد میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ کرام سے فرمایا، یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ بعض صحابہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جو عذاب الہی سے ہلاک ہوئی تھی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا انکار تباہی و بربادی لاتا ہے۔ غرور اور نافرمانی قوموں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بات ماننا نجات کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غرور، نافرمانی اور سرکشی سے بچائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے فاروق ہسٹوریکل وائس کو سبسکرائب کریں۔